الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نبی اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میلاد کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں اور یہ ہمارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں بیٹھنا، محبت میں بیٹھنا، عشق میں بیٹھنا، یہ کبھی بھی رائگاں نہیں جاتا. ہم جتنی دیر بھی بیٹھے پیار سے، محبت سے، اخلاص سے، اپنے شوق اور جذبے سے محفل کے اندر بیٹھے، ادھر ادھر کی جو باتیں ہیں یا ادھر ادھر کی جو سوچ ہے اس کو چھوڑ کر ہم پوری توجہ سے اس اسٹیج کی طرف دیکھیں اور جو نعت خواں یا کوئی بھی مقرر کوئی بھی بول رہا ہے تو ہم اس کی بات کو پوری توجہ سے سنیں کہ یہ نعت کس کی پڑھ رہے ہیں، یہ بات کس کی کہہ رہے ہیں. اگر ہم گھر سے آئے ہیں اپنے بستر کو چھوڑ کر ادھر بیٹھے 2-3 گھنٹے بیٹھے اور کوئی بات سمجھ نہ آئی، جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے، تو پھر ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم ادھر بیٹھے توجہ سے بیٹھے کہ جو نعت پڑھ رہا ہے وہ الفاظ کون سے بول رہا ہے، وہ ہم سے کیا التجا کر رہا ہے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی جو ہے وہ حسن کی بات کر رہا ہے، کس چیز کا تذکرہ کر رہا ہے. بھئی ہم پورے توجہ سے بیٹھے، ہم عام محفل میں نہیں بیٹھے دنیا دار کی، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں بیٹھے ہیں. میلاد کیا ہے؟ بعض لوگ میلاد کو ایک عجیب چیز سمجھتے ہیں، کچھ تو فتویٰ دے دیتے ہیں کہ میلاد جو ہے وہ شرک ہے. اب شرک کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کسی کو سمجھنا، حقیقی اللہ کی ذات کے برابر کسی کو حقیقی سمجھنا، یہ شرک ہے. اور یہ جو میلاد ہے یہ شرک نہیں بلکہ یہ تو شرک سے بچاتا ہے. یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ تو شرک سے کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے. وہ کس طرح؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات جو ہے وہ ازل سے ہے، اللہ کا میلاد نہیں ہے. ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نہیں، خالق نہیں بلکہ اس خالق کی مخلوق ہیں. فرق ہو گیا نا؟ اب شرک رہا یعنی کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھنا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی ذات پر طرح طرح
طرح کی باتیں کرنا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ، فیس بک کھولو یا نیٹ کھولو، اس پر کوئی نور کہہ رہا ہے، کوئی بشر کہہ رہا ہے، کوئی فلاں کہہ رہا ہے. یار وہ جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں انہی کا تو تذکرہ ہے، اور میں اپنی اس ناقص عقل سے، ناقص علم سے، ناقص سوچ سے میں کس طرح آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس عقل سے تول سکتا ہوں؟ یہی میری سب سے بڑی نادانی ہے، بے عقلی ہے کہ میں اپنی اس ناقص عقل سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تولنا شروع کر دیتا ہوں کہ وہ نور ہے، وہ بشر ہے، وہ زندہ ہے، وہ اس دنیا سے چلا گئے ہیں. بھئی وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تو کوئی چیز بھی نہیں تھی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا. اب جب سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، کسی نے دیکھا ہی نہیں، اللہ اور اللہ کا رسول جانے. مجھے جو حکم ہے وہ اتباع کا ہے، بحث کا نہیں ہے. مجھے کس کا؟ اتباع، اطاعت، پیروی، ان کی سیرت کو دیکھنا، یہ میری ڈیوٹی ہے. نہ کہ میں ان کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں سے جھگڑوں اور طرح طرح کی باتیں کروں. جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا سادہ سا مفہوم میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا. یہ میں تقریر نہیں، تقریر کے لیے عالم دین آئیں گے، میں ویسے ہی آپ سے تھوڑی سی چند باتیں عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے محبوب، اے پیارے کریم، اے امت کے سہارے، اے رحمت للعالمین، ان لوگوں کو فرما دیجئے. سنو میلاد کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے تقاضا کیا کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے کیا تقاضا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے. قُلْ إِن كُنْتُمْ، اے پیارے محبوب ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اگر تم کیا چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے یا تم اللہ سے محبت کرو، تو پھر اس کا سادہ سا طریقہ ہے کہ فَاتَّبِعُونِی، میری اطاعت کرو، میرے نقش قدم پر چلو. اور جب تم میرے نقش قدم پر چلو گے، یہ اللہ اپنے محبوب سے فرما رہے ان لوگوں کو بتا دیجئے، جب تم میری اتباع میں آگے، میری اتباع کرو گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جناب حضرت علامہ محمد حبیب رضا صاحب. ماشاءاللہ خطیب صاحب بھی اسٹیج پر تشریف لا رہے ہیں اور تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ سے گفتگو کریں گے. تو میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ اگر
ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرے، تو اس کے لیے سب سے اول یہی بات ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، کہ ہم اپنے دل سے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں اور ان سے وفا کریں، جو ان کی چاہت ہے، جن کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کے لیے جو ہے وہ کبھی کسی کے پاس جاتے کبھی کسی کے پاس جاتے اور صحابہ کو اکٹھا کیا، وہ دین اسلام ہے، وہ کیا ہے؟ دین اسلام ہے، وہ حیا ہے، وہ رحم ہے، وہ پاکی ہے، وہ اخلاص ہے، وہ محبت ہے۔ ہم ان باتوں کو اپنے سینے میں جگہ دیں، ان باتوں کی طرف اپنے آپ کو لگائیں۔ میلاد کا مقصد تب پورا ہوگا کہ جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے، اپنے آقا کی سیرت کو اپنائیں گے، اور جب ہم ایسا نہیں کریں گے کہ صرف نعروں تک محدود رہے یا صرف 12 ربیع الاول آئی تب جو ہے وہ باہر نکلے، یعنی کہ تب بھی ہم نے اپنے آپ کو عاشق کہا اور سارا سال ہم بھولے رہے، سارا سال مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، تو پھر کوئی مقصد نہیں۔ اسلام عمل ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عمل ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کوشش کریں، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ تمام حاضرین جتنے بھی سن رہے ہیں، یہ جو ہمارے اوپر آج قہر نازل ہے مہنگائی کا، ظالم حکمرانوں کا، اس کا ایک ہی علاج ہے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اتباع۔ جب ہم اتباع کے اندر آگے، جب ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوگے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔